بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے تحت۔ تحریک انصاف اس بار پھر اسلام آباد سے ناکام لوٹی۔ کیا تحریک انصاف پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کرنا چاہتی تھی؟ وزیر اعظم ہاؤس، صدر کے دفاتر، ایوان صدر، کیا ان پر بھی قبضے کے پروگرام تھے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا تو کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ یہ ان کا اگلا پروگرام تھا اگر کریک ڈاؤن نہ ہوتا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور ہم ان یوٹیوبرز اور تجزیہ کاروں کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے جو اپنے ویلاگز میں ہیجانی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ ایوان صدر خالی ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو رہا ہے، اور بڑے سارے ایسے ہیجان انگیز پیغامات تھے جو اپنے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے اندر ہیجان انگیزی کی کیفیت پیدا کر رہے تھے، یا وہ یہ باتیں کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے تھے۔ تو آج اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف پھر اسلام آباد سے ناکام لوٹی۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، گاڑی پر بیٹھ کر چلے گئے، بڑے سارے کارکنان گرفتار ہو گئے۔ 26 نومبر کا جو پورا دن تھا وہ اسلام آباد کے اندر ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی۔ مظاہرین اور جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، رینجر، ان کے درمیان سارا دن آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا۔ کارکنان ڈھیک چوک بھی پہنچے، پھر انہیں وہاں سے دھکیل دیا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر ایک ایسا تاثر شروع ہو گیا کہ شاید اسلام آباد کے اندر جو صورتحال ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر ہم ایسے یوٹیوبرز، تجزیہ کاروں کا حوالہ دیں گے، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، لیکن آن ریکارڈ ان کے پروگرام موجود ہیں جو کہہ رہے تھے، ہیجانی کیفیت پیدا کر رہے تھے، تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر ایک آگ پھینک رہے تھے، بھڑکا رہے تھے انہیں، اور بڑے ہی پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے کہ ایوان صدر خالی ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو رہا ہے، بڑے سارے لوگوں کے فرار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایسی کون سی باتیں نہیں تھی جو انہوں نے نہیں کی آگ لگانے والی؟ اور اب ان سے سوال بنتا ہے، کیا یہ وہ دل سے پاکستانی ہے، حقیقی طور پر پاکستانی ہے؟ ہم نے پاکستان کے اندر اپنے ماحول کو نرم رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے، بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں، نہ کہ منہ سے آگ اگلتے یہ تجزیہ کار، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم تو کہیں گے، حکومت سے کہیں گے کہ وہ اس کا حساب بھی ضرور لے، جو پاکستانی قوم کو، پاکستان کے نوجوانوں کو ایسے آگ بگولا کر رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ افسوسناک امر ہے، تجزیہ کار ہے، ہم بھی تجزیہ کار ہیں، ہمارے لیے سب ایک ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہمارے لیے ساری پارٹیاں برابر ہے۔ جو پارٹی کہیں غلط کام کرے گی تو ہم اس پر بات بھی کر لیں گے، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس پر اچھی بات ہونی چاہیے۔ اب یہ احتجاج تو ناکام ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ کنٹینر کو بھی اسی لیے آگ لگائی گئی کہ اس میں بڑی ساری ایسی اہم چیزیں موجود تھیں
ریکارڈ موجود تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جتھے پارلیمنٹ پر بھی قبضے کا پروگرام بنا رکھے تھے ان لوگوں نے، اور دیگر جو اہم عمارتیں ان پر بھی گھسنے کی انہوں نے کوشش کرنی تھی اور پھر پوری دنیا کو تاثر دینا تھا۔ سوشل میڈیا خفیہ ہینڈلز کے ذریعے انہوں نے یہ پوری دنیا میں پیغام پہنچانا تھا کہ یہ ہے پاکستان کی حکومت جس کو تحریک انصاف نے ٹیک اوور کر لیا، فلاں کر لیا، یوں کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کسی پارٹی کے لیے بھی بات اچھی نہیں۔ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اب بھی وقت ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو معاشی ٹریک پر لے کر جائیں۔ پاکستان کے اندر بیلاروس کا ایک بڑا اعلیٰ آفیشل وفد ان کے صدر کے ساتھ پاکستان آیا ہوا، اور تقریباً 8 سال بعد بیلاروس کا وفد پاکستان پہنچا اور بڑے سارے معاشی معاہدوں پر دستخط ہوئے جو کہ پاکستان کی ترقی کا ایک زینہ بننے گا، پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ بہرحال یہ جو احتجاج تھا، اس کے اندر اس قسم کا واقعات یا جو افراتفری ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مذاکرات کا راستہ کھلا تھا، مذاکرات کے ذریعے اسے اچھے طریقے سے وائنڈ اپ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ جس انداز سے اب یہ احتجاج وائنڈ اپ ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کو اس کے بڑے سارے اثرات سے گزرنا پڑے گا، چونکہ ایک ناکام پروگرامات کی فہرست میں ایک اور پروگرام کا اضافہ ہو گیا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔